السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دنیا رنگ برنگی ہے، مختلف سوچ اور فکر والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا جب نزول ہوتا ہے پھر وہ رنگ و نسل کے بغیر ہوتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اپنی بارگاہ کے لیے چن لیتا ہے۔ ویہدی الیہ من ینیب، جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے آتا ہے رب اسے بھی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ خود چنتا ہے، اپنا بناتا ہے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ اس رحیم و کریم اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے اپنا بنا لیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا تذکرہ قرآن کریم میں مختلف انداز سے کیا۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل، کوئی الجھنے والا، کوئی تنگ کرنے والا ان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ اسے سلامت رہو کی دعا دے کے آگے چلے جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ وہ لوگ ہیں جو رات اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں وقت گزارتے ہیں اور قیام میں وقت گزارتے ہیں۔ کبھی کھڑے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو کبھی سر سجدے میں ہے، رو رو کے اس سے مناجاتیں کر رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ان عذابها کان غراما، یہ وہ لوگ ہیں جو عرض کرتے ہیں اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، بے شک تیرا عذاب بڑا ہی مہلک ہے، ہلاک کر دینے والا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، یہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری جگہ ہے۔ ایمان والے رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں،
اس کے بعد پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ ہم تو سراپا خطا ہیں، ہماری غلطیاں معاف کر دے، ہمیں جہنم سے بچا لے، اپنے عذاب سے بچا لے۔ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت چن لیتی ہے اور اپنے لطف و کرم سے رب تعالیٰ انہیں مالا مال فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو جلسائنا خیر، یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیے کہ ہمارے پاس بیٹھنے والا ہم نشین کون سا بہتر ہے، کس سے دوستی کریں، کس کو پاس بٹھائیں، کس کے پاس جائیں، کس سے راہ و رسم رکھیں، کس سے تعلق رکھیں، کو ارشاد تو فرمائیے۔ فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جس کا صرف دیکھ لینا، جس کا دیدار ہی تمہیں اللہ یاد کروا دے، اس سے دوستی کرو، اس کے پاس بیٹھو، اس سے تعلق استوار کرو کہ جس کا دیدار تمہیں اللہ یاد دلا دے۔ وزاد فی اعمالکم منطقہ، اور جب وہ بولے تو اس کا بولنا تمہارے عمل میں اضافہ کر دے۔ اگر کوئی بات کہے تو تمہیں اس پر عمل کرنے کو خام خواہ جی چاہے، نمازیں پڑھنے کو، ذکر کرنے کو، درود پاک پڑھنے کو، تلاوت قرآن کرنے کو، صدقہ خیرات کرنے کو تمہارا جی چاہے۔ وَذَكَّرَكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور اس کا اپنا جو عمل ہے وہ تمہیں آخرت یاد دلا دے، تمہاری قبر یاد دلا دے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی نیک عمل کر رہا ہو، اپنی آخرت یاد آ جائے۔ ایسے لوگوں سے راہ و رسم کیجئے، ایسے لوگوں سے دوستی کیجئے۔ کیوں؟ یہی وہ سعید لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی کرنے والی کی جھولی ہمیشہ پھولوں سے بھری رہتی ہے، ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، رب کا لطف و کرم ہوتا ہے۔ اور جو ان چیزوں سے خالی ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا اپنی پہلی ہی نعمت کو ضائع کر دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ان لوگوں سے تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی خاص نظر رحمت میں رہا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرما رہے تھے، الا انبئکم بخیارکم، کیا جو تم میں بہتر ہے میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں؟ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے ہم میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا دیکھ لینا ہی تمہیں اللہ یاد دلا دے، جس کے چہرے پہ نظر پڑے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ وہ سعید لوگ، نیک لوگ ہیں کہ جن کو دیکھنے سے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ بہتر لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتروں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق دے۔ اچھوں کے ساتھ جو جاتا ہے اللہ اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے، اس پر رحمت اور فضل و کرم فرمایا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور حارث بن مالک ان کا نام ہے، عبادت گزار ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیے۔ ایک دن وہ آئے، نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حارث بن مالک کیا حال ہے تمہارا؟ کیسے وقت گزر رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے مجھے ایمان کی سچی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے سچا مومن بنا دیا ہے۔ فرمایا ہر بات
اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ تو نے جو کہا مجھے سچا ایمان ملا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر دیا۔ دنیا یہ دولت، یہ مال و دولت، یہ کھیتی باڑی یا عمارت کا نام نہیں، بلکہ دنیا ہر اس چیز کو کہتی ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔ انسان کو اللہ بلا دے وہ دنیا ہے، اور جو اللہ نہ بلائے، جس سے اللہ یاد آ جائے، وہ دنیا نہیں، وہ ہمارا دین ہے۔ ہاں، اگر کسی بھی چیز کو دیکھ کر انسان کا دل وہ آخرت بھول جاتا ہے، رب تعالیٰ بھول جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہمارا دنیا بن جاتی ہے۔ ہمارا دین وہ ہے کہ جس سے ہمیں ہماری آخرت، ہمارا اللہ ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان کو دنیا سے دور کر دیا۔ میں رات بھر جاگتا رہتا ہوں اور دن کو روزہ رکھتا ہوں۔ اب میری حالت یہ ہو چکی ہے کہ انی انظر الی عرش ربی، گویا رب کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے، اللہ کا مجھے عرش دکھائی دے رہا ہے، اور گویا میں جنتیوں کو جنت میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ عبد نبر اللہ الایمان فی قلبہ، یہ وہ بندہ ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں ایمان کو منور کر دیا ہے، اس کے دل میں ایمان منور ہو گیا۔ یہ وہ سعید لوگ ہیں، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں، رات جاگنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے۔ اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں سر سجود ہو رہے ہیں جیسے عرش الہی کو اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی ایک حدیث پاک روایت ہے، اسے بھی سنیے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں جب زمین والوں کو عذاب دینا چاہتا ہوں، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے گناہوں جرم کی وجہ سے، جب میں زمین کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہوں، تو اچانک میری نظر ان لوگوں پہ پڑ جاتی ہے جو میرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، اور میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور سحری کے وقت اٹھ کر میری بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، بھیجا ہوا عذاب بھی میں واپس لے جاتا ہوں۔ اللہ جب آزاد کرنے کے لیے بھیجتا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو اس کے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، مسجد کو آباد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر اپنا عذاب واپس لے جاتا ہے۔ تو گویا اس امت میں ایسے افراد کی کثرت ہے جنہوں نے دنیا سے منہ موڑا، اور دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، پھر ایسا راضی کیا کہ اس کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، رب کے دامن کرم میں آ گئے، اور رب تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دی۔ ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کرتا، اس کو کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کوئی ہے میں پیسے اکٹھے کروں، اتنی دولت ہو جائے، اتنی دولت ہو جائے۔ ہر چیز جو بھی طلب کی جاتی اس کی انتہا نہیں ہے۔ اگر انسان دولت کی جانب جاتا ہے، یہ پیسے اکٹھے کروں، اتنے اکٹھے کروں، اور ہرس بڑھتی جاتی ہے۔ میں جائیداد بناؤں، اگر اس طرف ذہن چلے جائے پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جائیدادیں بناتا جاتا ہے، اور کوئی کام اسی طرف چلا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر کام میں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اللہ خوش ہو جائے۔ دوست سے ملتے ہیں، اللہ خوش ہو جائے۔ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ خوش ہو جائے۔ اپنے تعلق والوں سے ملتے ہیں، اللہ خوش ہو جائے۔
کسی کو سلام کرتے ہیں اللہ خوش ہو جائے، کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے اللہ خوش ہو جائے۔ ہر کام میں جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لگے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے پھر جبریل سے اللہ ارشاد فرماتا ہے، جبریل دیکھو فلاں بندہ مجھے خوش کرنے کی کوشش میں ہے، اب سن لیجئے میں نے اپنی رحمتیں اس پر نازل فرما دی ہیں، میں نے اپنی رحمتیں اس پر نازل فرما دی ہے۔ جبریل پھر اعلان کر دیتے ہیں کہ رحمت اللہ علی فلاں، دنیا میں بسنے والے فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت نازل ہو گئی ہے۔ عرش الہی اٹھانے والے فرشتے وہ بھی گونج اٹھتے ہیں، کہتے فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت نازل ہو گئی ہے۔ عرش کے ارد گرد کے فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فلاں آدمی پر رحمت نازل ہو گئی ہے۔ ساتوں آسمان والے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت نازل ہو گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس رحمت کو زمین کی طرف نازل کر دیتا ہے اور لوگوں کے دل بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ سعید لوگ ہوا کرتے ہیں، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو ہر کام میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بندہ کسی کام میں لگ ہی جاتا ہے، آخر ایک نہ ایک دن تو اس کا کام بن ہی جاتا ہے۔ ایک مقمع نظر بنا کر، ایک ٹارگٹ رکھ کر اس پہ نشانہ لگایا جاتا ہے، آخر کبھی نہ کبھی تو کوئی ہو ہی جاتا ہے، اور بے دھیانی سے ہی صحیح، اور کبھی وہ نشانے پہ آ ہی جاتا ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ راضی ہو جایا کرتا ہے۔ اس ہماری تاریخ اسلام میں